السلام علیکم خواتین و حضرات۔ آج بہت دنوں کے بعد ہم خواجہ میر درد کی ایک غزل لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ خواجہ میر درد کے بارے میں اتنا جان لیجئے کہ انہیں مصبر غم کہا جاتا ہے، یعنی ان کی تمام شاعری میں آپ کو کوئی خوشی نہیں ملتی بلکہ نصیحتیں ہی ملتی ہیں۔ ہم سے بہت سارے دوستوں نے اس غزل کی فرمائش کر رکھی تھی، تو ہم نے مناسب سمجھا کہ آج ہم اس غزل کی تشریح آپ کی خدمت میں پیش کریں اور اس کے مشکل الفاظ کے معنی بھی آپ کو بتائیں۔ اس کا پہلا شعر ہے: تہمت چند اپنے ذمے دھر چلے، کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے۔ تہمت کہتے ہیں الزام کو، تہمت چند۔ اب اس میں ذرا غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اس کو بہت سارے لوگ تہمتیں چند بھی کہتے ہیں، یعنی اپنے اوپر چند الزام لگا کر چلے جانا یا اپنے اوپر کچھ الزامات لگانا، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ تہمت چند کا مطلب یہ ہے کہ اپنے اوپر بہت ساری بدنامی مول لے لینا۔ دھر کا مطلب ہوتا ہے رکھنا، آپ سب جانتے ہیں، بہت آسان لفظ ہے۔ کس لیے آئے تھے ہم کیا کر چلے، اس میں کافی سارے معنی پوشیدہ ہیں، معنی چھپے ہوئے ہیں۔ کہہ وہ یہ رہے ہیں کہ ہمیں دنیا میں اس لیے بھیجا گیا تھا کہ ہم یہاں پر آ کر ویسے کام کریں گے جیسا خدا کی ذات چاہتی ہے، یعنی انسانوں سے جو بھی خدا کی ذات ہے یا جو اوپر والا کہہ لیجئے، وہ انسان کو دنیا میں بھیجنے کا مقصد یہ تھا کہ وہ جا کر دوسرے لوگوں کے ساتھ اچھی طرح رہے، اچھا سلوک کرے، اور اس دنیا میں جو نعمتیں دی گئی ہیں اس کو، جو قدم قدم پر بکھری پڑی ہیں، ان تمام نعمتوں سے فائدہ اٹھائے۔ لیکن انسان نے دنیا میں آ کر کچھ اور ہی کرنا شروع کر دیا۔ بہت سارے لوگ تو خدا کی ذات سے ہی منکر ہو گئے، ایتھیسٹ ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ خدا کوئی نہیں ہے، یہ سب نیچر ہے، اور اس کو انہوں نے طرح طرح کے نام دے کر، طرح طرح کے اس میں اپنی طرف سے باتیں لگا کر اس کو پیش کرنے لگے۔ تو انسان کے حوالے سے انہوں نے یہ شعر صرف اپنی ذات سے نہیں کہا ہے، بلکہ یہ شعر انہوں نے سب انسانوں کے لیے کہا ہے کہ دنیا میں جب آپ کو کس لیے بھیجا گیا تھا اور آپ نے کیا کیا۔ آپ نے سوائے اس کے کہ اپنے آپ کو بدنام کیا اور اپنے اوپر طرح طرح کی تہمتیں لگوائیں، اس اپنے ذمے آپ نے یہ تمام کام کر لیے، اور آپ نے وہ کام نہیں کیے جن کاموں کے لیے آپ کو اس دنیا میں بھیجا گیا تھا۔ تو اس لیے کہتے ہیں کہ ہم کس لیے یہاں پر بھیجے گئے تھے، اور ہم اس دنیا سے جب جا رہے ہیں تو ہم کیا کر کے جا رہے ہیں۔ دوسرا شعر ہے، بہت مشہور ہے، اور شعر پر فلمی گانے بھی لکھے گئے ہیں، لیکن بہرحال یہ شعر لیا خواجہ میر درد کی اس غزل سے ہی ہے: زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے۔ اب اس میں زندگی میں جو انسان تھپیڑے کھاتا ہے، تکلیفیں اٹھاتا ہے، پریشانیوں سے گزرتا ہے، ان سے بہت مایوسی کے عالم میں کہتے ہیں کہ یہ ایسا جینا کس کام کا جینا ہے کہ اس نے تو ہمیں مار ڈالا ہے۔ اب آپ اس شعر پر ذرا غور کیجئے، وہ فرماتے یہ ہیں کہ زندگی تو ایسی ہوتی ہے کہ پرسکون گزرے، جیسے کہ پرسکون پانیوں پر کوئی کشتی چلی جا رہی ہو یا ہلکی ہلکی ہوا چل رہی ہو اور ہم اس کے مزے لیتے رہیں۔ لیکن ہماری زندگی تو ایسی ہے جیسے کوئی طوفان ہوتا ہے۔ طوفان میں آپ جانتے ہیں جب کوئی کشتی پھنس جاتی ہے تو کبھی وہ پانی کی لہروں سے اوپر ہوتی ہے، کبھی نیچے ہوتی ہے، کبھی دائیں ہوتی ہے، کبھی بائیں ہوتی ہے، کبھی اس میں پانی آ جاتا ہے، لوگ کوشش کر کے اس کو نکالتے ہیں تاکہ کشتی نہ ڈوب جائے اور ان کی جان بھی بچی رہے۔ تو کہتے ہیں ہماری زندگی جو ہے اس طوفان کی طرح ہی ہے، ہم جی تو رہے ہیں لیکن ایک طوفان کے اندر گھرے ہوئے ہیں۔ تو ایسا جینا ہے، اس جینے سے ہمیں کیا فائدہ ہے؟ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ جینا تو ہمارے لیے جینا نہیں تھا، بلکہ یہ ہمیں مارنے کا ایک بہانہ تھا۔ تو شعر ظاہر ہے کہ اداسی کے اور غم کے لمحوں میں کہا گیا ہے۔ اس کا مطلب آپ بس اب یوں ہی سمجھ لیجئے کہ ایک کشتی سے انہوں نے مثال دی ہے انسان کی زندگی کو، جو کہ طوفان میں پھنسی ہوئی ہو، اور وہ لوگ اس کو کہتے ہیں کہ بھئی تم زندہ ہو، تو وہ کہتے ہیں بھئی زندگی کا کیا فائدہ ہے جو جینا ہمیں اپنی جگہ پر جینے نہیں دے رہا بلکہ مارنے کی کوشش کر رہا ہے۔ اگلا شعر ہے: کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے۔ یہ شعر پڑھتے وقت آپ کو تھوڑا سا اس کے اندر ایک وقفہ دینا ہے، ورنہ شعر کے معنوں میں بہت فرق پڑ جائے گا۔ اس کا جیسے دوسرا مصرع ہے، اگر آپ اس کو ایک دم ایسے پڑھ دیں گے کہ ایک دم آئے ادھر ادھر چلے تو کسی کی سمجھ میں آئے گا نہیں۔ یہ شعر تھوڑا سا آپ کو اس میں ادھر کے بعد ادھر جب کہنا ہے تو اس میں تھوڑا سا وقفہ ڈالنا ہے، یعنی جیسے ہم پڑھیں گے آپ اسی طرح پڑھیے گا: ایک دم آئے ادھر ادھر چلے۔ اب جو انہوں نے کہا ہے کہ کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، تو
ہوا سے مخاطب ہو رہے ہیں، تو اصل میں ہوا نہیں ہے، یہ اصل میں زندگی سے مخاطب ہو کے کہہ رہے ہیں۔ اور گلوں کا مطلب یہ ہے دنیا کی رونقیں، دنیا میں انسان کے لیے بہت کچھ جو پیدا کیا گیا ہے، تو کہتے ہیں کہ ان سے کیا لطف ہم اٹھائیں، کہ انسان کی زندگی بہت چھوٹی سی ہوتی ہے، مختصر سی ہوتی ہے، شارٹ ہوتی ہے انگریزی میں کہہ لیجئے، کہ بس ادھر آئے اور ادھر چلے۔ تو کہتے ہیں ہوا سے کہ بھئی تیری طرح ہی ہمارا سلسلہ بھی ہے، ہم اس دنیا کی رونقوں سے کیا فائدہ اٹھائیں، ہمارے پاس تو جینے کی مہلت ہی نہیں ہے، کہ زندگی ایسی ہے کہ جیسے بھئی ادھر آئے اور ادھر چلے گئے، یعنی ٹھہرنے کا زیادہ موقع ہی نہیں ملا۔ تو کہتے ہیں کہ ہمیں ان سارے دنیا کی رونقوں سے دل لگانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ دنیا کی رونقوں سے دل لگانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے پاس ایک بہت لمبی زندگی ہو جینے کے لیے، اور آپ ان ساری چیزوں سے بہت لطف اندوز ہوں۔ تو کہتے ہیں ہمارا تو کام یہ ہے کہ ہم اس چمن میں آئے، ابھی ہم نے ان پھولوں کو دیکھا بھی نہیں اچھی طرح کہ ہمارے جانے کا بلاوا آ گیا، تو ہمیں ان پھولوں سے کیا کام ہے۔ ان کے کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ انسان کو زندگی میں، دنیا میں آنے کے بعد بہت زیادہ دنیا کی رونقوں سے دل نہیں لگانا چاہیے، اس لیے کہ انسان کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ شعر بہت اچھا ہے، اگر آپ سمجھیں گے تو آپ کو بہت ہی مزہ آئے گا۔ اگلا شعر ہے، دوستو دیکھا تماشا یہاں کا بس، تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے۔ اس میں بھی تھوڑا سا آپ کو دوسرے مصرے میں پڑھتے وقت فرق ڈالنا پڑے گا، یعنی تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے۔ اگر آپ اس کو ایک لائن میں، ایک سانس میں اس لائن کو پڑھ جائیں گے، تم رہو اب ہم اب تو اپنے گھر چلے، تو کوئی بات بنے گی نہیں۔ تو اس لیے آپ اس کو تھوڑا سا رک کر پڑھیں گے، دوستو دیکھا تماشا یہاں کا بس، تم رہو اب ہم تو اپنے گھر چلے۔ اور دوسری بات یہ یاد رکھیے گا کہ اکثر لوگ دوستوں کو دوستوں لکھ دیتے ہیں، دوستوں لکھنا درست نہیں ہے، دوستوں کا مطلب بہت سارے دوست ہوتے۔ تو جب شعر میں انہوں نے کہا ہے، جب اس کو ایسا لکھا جاتا ہے تو ہمیشہ دوستوں لکھا جاتا ہے، دوستون یعنی نون غنہ کے ساتھ نہیں لکھا جاتا۔ شعر میں کم و بیش وہی کیفیت ہے جو اس سے پہلے کے اشعار میں ہے۔ اس میں بھی دنیا کی بے ثباتی کا ایک طرح سے وہ ذکر کر رہے ہیں، تذکرہ کر رہے ہیں، کہ کہتے ہیں کہ بھائی ہم نے تو یہاں دنیا کا بہت تماشا دیکھ لیا، اب تم اس دنیا میں رہو، ہم تو اپنے گھر جا رہے ہیں۔ گھر کا مطلب یہ ہے کہ وہ مستقل گھر جہاں انسان کو جا کے رہنا ہے، یعنی آخرت کا گھر، زندگی ختم ہو گئی ہے۔ تو کہتے ہیں اپنے دوستوں سے کہ بھئی ہم نے تو یہاں جو تماشا دیکھنا تھا وہ ہم نے دیکھ لیا، اب تم رہو، ہم تو اپنے گھر جا رہے ہیں۔ کا مطلب یہ ہے کہ دنیا جو ہے وہ ایک بہت ہی ایسی چیز ہے جو بہت جلدی ختم ہو جاتی ہے، اس کے تماشے بہت جلدی ختم ہو جاتے ہیں۔ زندگی میں انسان کی کیا تماشے ہوتے ہیں، پیدا ہوتا ہے، شادی کرتا ہے، تعلیم حاصل کرتا ہے، نوکری کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، اور آخر کار تو مر ہی جاتا ہے۔ تو کہتے ہیں کہ یہاں کہ سارے تماشے ہم تو اب دیکھ چکے، ہمارا دل بھر گیا، ہم تمہارے لیے دعا کرتے ہیں کہ تم اب یہاں رہو، ہمارا تو اپنے گھر جانے کا وقت ہو گیا ہے۔ اگلا شعر ہے، شمع کی مانند ہم اس بزم میں چشم ترائے تھے، دامن تر چلے۔ اب شمع کا جو انہوں نے اس شعر میں حوالہ دیا ہے، وہ اس لیے دیا ہے کہ شمع ایک ایسی چیز ہے جو کہ جلتی جلتے ختم ہو جاتی ہے۔ اب بزم انہوں نے دنیا کو کہا ہے، کہتے ہیں بالکل ہماری مثال ویسی ہے جیسے کوئی شمع ہوتی ہے، کوئی موم بتی ہوتی ہے جو کسی محفل میں جل رہی ہوتی ہے، محفل چلتی رہتی ہے، شمع پگھلتی رہتی ہے، اور ایک وقت آتا ہے کہ وہ شمع ختم ہو جاتی ہے، اور ظاہر ہے کہ محفل بھی ختم ہو جاتی ہے۔ تو کہتے ہیں کہ ہم تو اس طرح آئے ہیں، روتے ہوئے اس دنیا میں آئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو روتا ہے، تو اس کے لیے چشم تر یعنی بھیگی ہوئی آنکھوں کے ساتھ آئے تھے، اور دامن تر چلے، اور جب جا رہے ہیں تو وہ آنسو پہنچ پہنچ کر ہمارا جو دامن ہے وہ بھی تر ہو گیا ہے، وہ بھی بھیگ گیا ہے۔ اب آپ اس کو تھوڑا سا اگر اس معنی میں لے کہ جب شمع جلتی ہے تو آپ جانتے ہیں کہ اس کے جو دامن ہوتا ہے، یعنی اس کی جو جہاں پر وہ ختم ہوتی ہے، جہاں سے وہ شروع ہوتی ہے، وہاں سے ختم ہوتے ہوتے وہاں پر آ جاتی ہے، اور وہ جگہ جو ہے وہ موم کی وجہ سے بھیگی ہوئی ہوتی ہے۔ تو انہوں نے اس کی مثال بس اسی میں دی ہے کہ انسان کی زندگی بھی کیا ہے، ایک شمع کی طرح ہے جو دنیا کی بزم میں آتا ہے، روتا ہوا آتا ہے، اور آنسو پہنچتا پہنچتا ہے دنیا سے بالکل ویسے ہی چلا جاتا ہے جیسے کہ شمع جلتے جلتے ختم ہو جاتی ہے۔ آخری شعر ہے، درد کچھ معلوم ہے یہ لوگ سب، کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے۔ یہ کدھر جو یہاں پر لکھا ہوا ہے، آپ بھی دیکھتے ہوں گے دیوان میں بھی یہی ملتا ہے، یہ پرانی اردو ہے۔ ظاہر ہے کہ وہ 18ویں صدی میں پیدا ہوئے تو وہ اس زمانے میں اسی طرح کی اردو تھی، وہ چل رہی ہوگی۔ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ اس میں درد انہوں نے اپنا تخلص استعمال کیا ہے شعر کے اندر، اور کدھر سے آپ
کدھر جسے ہم لوگ آج کل کہتے ہیں وہ معنی لیجیے گا۔ اور اس میں بھی ایک طرح سے دنیا کے بارے میں، دنیا کی بے بساتی کے بارے میں، بے ثباتی کے بارے میں انہوں نے بات کی ہے۔ اب سوال یہ کر رہے ہیں کہ بھائی کسی کو معلوم ہے کہ یہ دنیا میں لوگ آتے ہیں، یہ کہاں سے آتے ہیں اور کدھر کو چلے جاتے ہیں؟ یہ ایک راز ہے جو کہ کسی کو بھی نہیں معلوم۔ تو ایک سوال انہوں نے اس شعر میں کیا ہے کہ انسان کہاں سے آتا ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ عدم میں ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہ کہاں چلا جاتا ہے؟ تو آخرت میں چلا جاتا ہے۔ تو انسان کے نہ آنے سے پہلے کا ہمیں کوئی علم ہے کہ آنے سے پہلے دنیا میں وہ کس حال میں تھا، کس صورت میں تھا، کس شکل میں تھا، اور اب دنیا سے چلا گیا ہے تو کس حال میں ہوگا، کس شکل میں ہوگا، کس صورت میں ہوگا۔ تو کہتے ہیں کہ یہ ایک اچنبے کی بات ہے، اور یہ ان کے ذہن میں یہ سوال پیدا ہوا۔ اور سوال کیا پیدا ہوا؟ انہوں نے دنیا کی جو ایک طرح سے انسان کی زندگی ہے اور اس کے مرنے کے بعد جو اس کی زندگی ہے اس کے بارے میں انہوں نے ایک تجسس کا اظہار کیا ہے۔ انہوں نے ایک طرح کی اس میں یہ سمجھ لیے کیوریوسٹی کا اظہار کیا ہے کہ کسی کو بھی نہیں پتہ کہ دنیا میں انسان کہاں سے آتے ہیں اور دنیا سے چلے جانے کے بعد ان کا کیا حل ہوتا ہے۔ تو خواتین حضرات، یہ خواجہ میر درد کی غزل کے کچھ اشعار اور مشکل الفاظ کے معنی تھے۔ اگر آپ کو اچھے لگے ہوں تو ہمارے چینل کو لائک سبسکرائب کر دیں۔ آپ سے پھر کسی اور محفل میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے ہم چاہتے ہیں آپ سے اجازت۔ خدا حافظ۔